اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات کرتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے مقام کے بارے میں کہ امام مہدی علیہ السلام کا مقام کیا ہے، آپ کا رتبہ کیا ہے، کیونکہ نہ آپ نبی ہیں نہ ولی ہیں، لیکن آپ پر ایمان بھی ضروری ہے۔ ہم لوگوں کا تمام جو انسان ہیں، تمام انسانوں کی تخلیق خداوند تعالیٰ میں عالم انسانیت میں فرمائی۔ تمام انسانوں کی روح عالم عنکبوت میں ہوتی ہیں، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 7 سلطان الفقراء، ان ہستیوں کی پیدائش عالم انسانیت میں نہیں ہوئی، ان ہستیوں کی پیدائش عالم ربوبیت میں، عالم احدیت میں ہوئی ہے۔ اس چیز کی تفصیل آپ کو ملے گی سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف رسالہ روحی شریف میں، جو کہ آپ نے مکمل تفصیل فرمائی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام بھی انہی ارواح میں سے ہیں جن کی تخلیق عالم احدیت میں، عالم ربوبیت میں ہوئی۔ تو عالم انسانیت میں پیدا ہونے والے ہم جیسے انسان ان کی ذات اور مقام مرتبہ جان تو نہیں سکتے، لیکن ایمان تازہ کرنے کے لیے ان ہستیوں کا ذکر خیر کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کی۔ ہمارے مرشد پاک سے پوچھا گیا کہ امام مہدی علیہ السلام کا مقام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب سب سے قریب اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بائیں جانب سے سب سے قریب امام مہدی علیہ السلام ہے۔ اندازہ لگا لیں کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، یعنی کہ مقام مرتبہ ان ہستیوں کا انسان کی فہم، شعور، فراست سے ورا ہے۔ ایک اور جگہ پوچھا گیا کہ امام مہدی علیہ السلام کا مقام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر جب ان کا ظہور ہوگا، ابلیس لعین بھی سچے من سے ان کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگ لے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ مقام کا اندازہ خود لگا لیں کہ ابلیس بھی بخشا جا سکتا ہے اگر ان کے سر میں، اگر ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ لے اور سچے من سے معافی مانگ لے۔ مقام، مرتبہ اور سٹیٹس کیا ہوگا۔ ایک اور جگہ عرض کی گئی کہ امام مہدی علیہ السلام کا مقام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا آج تک کوئی نبی کا پیر ہوا ہے؟ نہیں، امام مہدی علیہ السلام نبی کا پیر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیر و مرشد ہیں امام مہدی علیہ السلام۔ ایک جگہ ہمارے مرشد پاک سے پوچھا گیا کہ امام مہدی علیہ السلام نبی ہیں یا ولی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ تو جب آپ خاتم الانبیاء ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں، تو امام مہدی علیہ السلام نبی بھی نہیں ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تمام تر علم امام مہدی علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ اب یہ سٹیٹس دیکھیں امام مہدی علیہ السلام کی ذات کا۔ جب حضور پاک نے اپنا سارا علم عطا کر دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نواز دیا، تو تمام انبیاء کرام جن کے پاس جو علم بھی ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ میلہ دنیا کا ختم ہونے والا ہوگا، سب پردے ہٹا دیے جائیں گے، تو ہر نبی کے ماننے والے کو ان سے فیض ہوگا۔ حضور غوث العظم جیلانی ولیوں کے سردار ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام ولی بھی نہیں ہیں۔ آپ ایسے ہیں جیسے خضر علیہ السلام ہیں، نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں۔ تو ہمارے مرشد پاک فرما رہے تھے کہ امام مہدی علیہ السلام ولی بھی نہیں، کیونکہ ولیوں کے سردار پیران پیر حضور غوث پاک ہیں۔ حضور غوث پاک کے پاس کائنات میں جتنے خزانے ہیں، ان کی جو کنجیاں ہیں، جو کیز ہیں،
وہ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ اس کے ساتھ جو کرامات، جو چیزیں جس ولی کے پاس بھی ہیں، وہ بھی اپنا سب کچھ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے کر دے گا، جس کی وجہ سے ہر ولی کے ماننے والے کو بھی امام مہدی علیہ السلام سے فیض ہوگا۔ اب دیکھیں وہ سٹیٹس کیا ہے، وہ مقام کیا ہے، وہ رتبہ کیا ہے، وہ مرتبہ کیا ہے۔ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اکثر ہچکیاں لگ جایا کرتی تھیں۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ یہ بات اپنی تصنیف ان الفقر میں بھی فرماتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بھائی کی یاد آ رہی ہے، اپنے بھائیوں کی یاد آ رہی ہے۔ یا رسول اللہ ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں۔ تو آقا نے فرمایا تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی نہیں ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد اس دنیا میں آئیں گے۔ وہ بھائی کون ہیں؟ وہ سلطان الفقراء ہیں، جس کی نشاندہی سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ روحی شریف میں فرمائی ہے۔ ان میں سے آخری ہستی امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کیا رتبہ اور سٹیٹس رکھتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے مرشد پاک نے اپنی ایک تصنیف دین الہی میں فرمایا۔ کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی ساری عمر عبادت کرتا رہا، کیونکہ 70,000 علماء حدیث مبارکہ ہے کہ دجال کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اگر دجال کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے تو ظاہری علم رکھنے اور ظاہری عبادت کے باوجود بھی وہ امام مہدی علیہ السلام کی مخالفت بھی تو کریں گے۔ فرمایا اگر کوئی ساری عمر عبادت کرتا رہا لیکن آخر میں امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر بیٹھا، جن کو دنیا میں دوبارہ آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا جسم سمیت اور مہدی علیہ السلام کا ارضی ارواح کے ذریعے آنا ہے، اگر وہ مخالفت کر بیٹھا تو انجام کیا ہوگا؟ تو ولیم باور کی طرح دوزخی اور ابلیس کی طرح مردود ہوگا۔ ولیم باور کیا تھا؟ مستجاب دعا تھا، اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک دعا کی تھی کہ ان کو شکست ہو جائے بیوی کے کہنے پر، تو کیا ہوا؟ وہ کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ لیکن جو امام مہدی علیہ السلام کا جو سٹیٹس ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، کئی صدیوں سے عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کا انتظار کر رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیر و مرشد ہیں، تو ان کی اگر مخالفت کی تو وہ بھی ابلیس کی طرح مردود ہو جائے گا، چاہے ظاہری طور پر جتنی بھی عبادت کر چکا ہو۔ اگر کوئی ساری عمر کتوں جیسی زندگی بسر کرتا رہا لیکن آخر میں امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ اور ان سے محبت کر بیٹھا، تو وہ کتے سے حضرت قطمیر بن کر جنت میں جائے گا۔ اصحاب کہف کا کتا، اس نے کون سی نماز پڑھی تھی، کون سی عبادت کی تھی، کون سی ریاضت کی تھی، لیکن اس کی ایک نیکی کام آ گئی، کون سی؟ کہ اصحاب کہف سے محبت کرنا، ان کی رکھوالی کرنا، جس کی وجہ سے وہ وہی قطمیر انسان کی صورت میں ادھر جنت میں جائے گا، جبکہ ولیم باور اسی کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا۔ اب رہی بات کہ امام مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا، کیونکہ ظاہری علم رکھنے والے مخالفت بھی کریں گے، مخالف بھی ہوں گے، ان کے خلاف بھی ہوں گے۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے امام مہدی علیہ السلام سے محبت کون کرے گا اور ساتھ کون دے گا؟ اگر یہ پیغام، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اگر ہم آشنا نہ کرا پائے امام مہدی علیہ السلام سے، تو پھر وقت ضائع بلکہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بہتر ہے کسی اور کام میں مصروف ہونا چاہیے۔ ان سے محبت کون کرے گا، ان کا ساتھ کون دے گا؟ یہ دونوں کام وہی کر پائے گا جس کے دل میں نور ہوگا۔ دل میں نور کیسا؟ اس میں ذات کا، اس میں ذات کیا؟ رب کا ذاتی نام، کیا؟ اللہ، جس کا قلب اور روح اس میں ذات اللہ رب کے ذاتی نام سے روشن ہوگا،
جس کے دل اور روح میں رب کا ذاتی نام چلا جائے، ذاتی نام کی گونج ہوگی، قلب اور روح رب کے ذاتی نام میں گویا ہوں گے، جس کے اندر ذاتی نور ہوگا، جس کے اندر اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، تو یقین کرو امام مہدی علیہ السلام اللہ اس کے رسول سے جدا نہیں ہے۔ اور جس کا سینہ خالی ہوا، جس کا سینہ تاریک ہوا، جس کا دل مردہ ہوا، تو پھر ظاہری عبادت ہونے کے باوجود بھی وہ امام مہدی علیہ السلام سے وابستہ نہیں ہو سکتا۔ امام مہدی علیہ السلام سے وابستگی اور ان سے محبت یہ دل کا سودا ہے، اور جس کے دل میں اس میں ذات چلا گیا، جس کے دل میں رب کا نام چلا گیا، یقین کرو یہی نام آپ کو امام مہدی کی بارگاہ میں بھی لے کر جائے گا۔ اگر آپ کے دل میں رب کا ذاتی نور پیدا ہو گیا تو پھر آپ نور کے ذرے ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام اسی اللہ کے نور کا آفتاب ہیں، اللہ کے نور کا سورج ہیں۔ جس طرح مقناطیس ذروں کو کھینچ لیتا ہے، اسی طرح اگر ہمارے سینے میں اور آپ کے سینے میں رب کا ذاتی نور ہوا تو امام مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا، دنیا کے جس خطے میں بھی ہوئے، اپنی ذات کی طرف آپ کو کھینچنے کی طاقت اور قوت رکھتے ہیں۔ جو شخص چاہتے ہیں کہ اگر ان کی حیات میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو اور ان کا دل ان سے محبت کرے اور ان کا ساتھ دے، تو اپنے قلب اور روح کو رب کے ذاتی نام سے تیار کرنا ہوگا، ورنہ علم جتنا پڑھ لیں، مسئلے جتنے پڑھ لیں، نشانیاں جتنی پڑھ لیں، امام مہدی علیہ السلام کے قریب نہیں ہو سکتے۔ امام مہدی علیہ السلام کی قربت کا، ان کی پہچان کا اور ان کی بارگاہ میں رسائی کا واحد ذریعہ رب کا ذاتی نور ہے۔ آئیے اپنے دلوں کو نور اللہ نور کریں۔ کس طرح؟ ہر لمحہ ہر گھڑی دل کی دھڑکن میں اللہ 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 کریں، تاکہ آپ کا قلب امام مہدی کی محبت اور ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو سکے۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ